نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم خواتین و حضرات، آج بحمد اللہ تعالی یکم رمضان المبارک ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے روزے کی فضیلت اور اہمیت۔ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ اپنی تمام تر رحمت اور برکتوں سمیت ہم پہ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ مومنوں کے دلوں کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو فصلوں کے لیے موسم بہار کی ہوتی ہے، اور یہ مہینہ در حقیقت ہماری بخشش اور نجات کا پیغام لے کر آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کی سابقہ زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کی راتوں میں قیام کرتا ہے، اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں آنے والی مبارک رات لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، اس کی بھی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے حدیث پاک میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ آتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دور دراز سے دو آدمی آئے، انہوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے ایک شخص زیادہ محنتی تھا، اس نے جہاد میں حصہ لیا اور مرتبہ شہادت پر فائز ہو گیا، جبکہ دوسرا 1 سال کے بعد اپنی وفات سے ہمکنار ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ایک آدمی باہر آتا ہے اور جو آدمی 1 سال کے بعد فوت ہوا تھا اسے پہلے جنت میں لے کے چلا جاتا ہے، جبکہ جو شخص شہید ہوا تھا اسے بعد میں جنت میں لے کے جاتا ہے۔ پھر وہ شخص حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا۔ صبح حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب اپنے ساتھیوں کو سنایا، سب نے اس پر تعجب کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے، یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس بات پر تعجب ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ایک شخص شہید ہوا، وہ جنت میں بعد میں گیا، اور دوسرے شخص کا 1 سال بعد انتقال ہوا اور وہ جنت میں پہلے چلا گیا، ہمیں اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پہلے جنت میں جانے والا شخص 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ عرض کیا، اللہ کے رسول ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ۔ اس نے رمضان کا مہینہ بھی پایا، اس کے روزے رکھے، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِن سَجْدَةٍ فِي السَّنَةِ، اور اس نے اتنی نمازیں پڑھی، سجدے کیے 1 سال کے اندر۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ تو حقیقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے درجوں میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ کا فرق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں رمضان کا مبارک مہینہ پاتا ہے اور اس کے روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کم الحاکمین کی طرف سے اس کے درجوں کو بڑھا دیا جاتا ہے، اسے مالک کائنات کی طرف سے خصوصی انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔
رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی ہر نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر پاتی ہے. قال اللہ عز وجل الا الصوم، لیکن اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں کہ سوائے روزے کے. فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اس حدیث پاک سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے شاید فرشتوں سے یہ فرمایا جاتا ہے کہ میرے بندے کی ہر نیکی کا اتنا اجر لکھ دو، اتنا اجر لکھ دو. لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں اپنے قلم روک لو، میں اپنے بندے کو اتنا ثواب عطا کروں گا کہ تم اس کا شمار نہیں کر سکتے، میں جانوں اور میرا بندہ جانے. اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ انسان جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے کوئی نہ کوئی اسے دیکھتا ہے. نماز پڑھتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، حج کرتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں. کم از کم اس شخص کو تو علم ہوتا ہے کہ جس کو صدقہ خیرات دی جاتی ہے. غرض کوئی بھی نیکی جب انسان کرتا ہے تو کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں کو اس کا علم ہوتا ہے. لیکن روزہ بندے اور رب کے درمیان ایک راز کی حیثیت رکھتا ہے. یا بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے، یا اس کے پروردگار کو پتا ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے. عزیزان محترم، رمضان المبارک کے حوالے سے پروردگار عالم کی طرف سے خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے یعنی اس کا آغاز ہی ہوتا ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، شیاطین کو سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. فلم یغلق منہا باب، کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا. وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے. فلم یفتح منہا باب، اور کوئی دروازہ جہنم کا کھلا نہیں رکھا جاتا. ونادا مناد، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ یعنی نیکی کر، اور اے برائی کے طلبگار رک جا. یعنی یہ بتلایا جاتا ہے کہ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ آ چکا ہے، رب کی مغفرت اور بخشش کا سیزن شروع ہو چکا ہے. تو اے نیکی کرنے والو، اب کون سے وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ فوراً اعمال حسنہ انجام دو. اور اے برائی کے ارادے رکھنے والو، گناہوں کے منصوبے بنانے والو، اب تو ان سے باز آ جاؤ، اب تو رب کی بغاوت اور معصیت کو ترک کر دو. آخر تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تفتح فیہ ابواب السماء، اس میں آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں اس حوالے سے یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اس مہمان کا، اس VIP مہمان کا اعزاز و اکرام کرنا چاہیے. ہمیں کھلے دل سے اس کا استقبال کرنا چاہیے. ہمیں عزم مصمم کرنا چاہیے کہ ہم اس کے دنوں کے روزے رکھیں گے، اس کی راتوں میں قیام کریں گے، اس کے تمام تر آداب کا خیال رکھیں گے، اور اپنے آپ کو اس مہینے میں اس قابل بنائیں گے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی سند حاصل